نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت غریب جوان صحابی. امام الانبیاء نے ایک دن پوچھ لیا، فرمایا میرے غلام کیسے دن بیت رہے ہیں؟ عرض کی آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں مگر میں بہت غریب ہوں، اور اس غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے. غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی. میں آقا غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ محبت بری گفتگو ہو رہی تھی حضور کے ساتھ، اچانک جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب کہ جس جوان سے محبت بری گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ تو کل زور تک زندہ ہے، کل زور کے وقت تک اس کی زندگی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے. کل زور کے وقت اس نے مر جانا ہے میرے آقا. اوپر سے آئے تھے نا، لوح محفوظ دیکھ کے آئے تھے، اس کی موت مقدر بن چکی. آقا اس کے پاس تھوڑا وقت، یہ مرنے والا ہے. جبرائیل امین یہ خبر دے کے چلے گئے. کون؟ فرشتوں کے سردار نے خبر دی ہے اس کی زندگی کل زور تک. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کا مطلب یہ جانے والا ہے، مہمان ہے. قربان جائیں حضور کی لجپالی پر اور آقا کی رحمتوں پر. میرے آقا نے اس جوان سے پوچھ لیا، بتایا نہیں اسے. میرے آقا نے فرمایا او جوان، تیری زندگی کی کوئی بہت بڑی حسرت ہو مجھے بتاؤ تاکہ پوری کر دی جائے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. عرض کی اللہ کے حبیب غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے. آقا جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے. اتنا غریب رہا ہوں میرے آقا کہ میں زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا. میرے آقا آپ نے پوچھ لیا تو اب عرض کرتا ہوں، دو حسرتیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، لیکن غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں پوری نہ ہو سکیں. امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ عرض کی آقا ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور دوسری حسرت یہ تھی آقا میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی مل جاتا. میرے آقا میری طلب تھی، مدینے والے سو رہے ہوتے اور وہ زندگی کا ساتھی اور میں مصلی پہ رو رہے ہوتے. کوئی ایسی بیوی ملتی شریک زندگی، ہماری راتیں مصلی پہ بیت جاتی. آقا مل کے آپ پہ درود پڑھتے، مل کے اپنے رب کو مناتے. کوئی نیک شریف بیوی مل جاتی، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کبھی میٹھا کھا سکا. قربان جائیں حضور کی رحمت پر. امام الانبیاء نے فرمایا بلال عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ. اصحاب کو بلایا حضور نے اور اس جوان سے پوچھا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی آقا میرے چچا کی جوان بیٹی ہے، نیک بھی ہے شریف بھی ہے، مگر غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتا. امام الانبیاء نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا تیاری کر، اپنی بیٹی کو جا کے دلہن بنا، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے. ابھی رخصتی ہونی، ابھی نکاح ہونا ہے. عثمان غنی کو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا جاؤ ان دونوں کے لیے کپڑے لاؤ. کسی صحابی کو فرمایا برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا چارپائیاں لاؤ.
کسی کے ذمہ چادریں لگا دی حضور نے، سارا جہیز اکٹھا کر لیا حضور نے، اور عثمان غنی کو فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو کبھی نہیں بنایا ہوگا، قربان جائیں کہ کل اس نے چلے جانا ہے، آج دونوں حسرتیں پوری کر دو اس کی۔ اتنا بھلا تو ماں نہیں چاہتی جتنا حضور چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسجد نبوی میں اس کا ابھی حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا تیرا گھر خالی ہے، تو اسے دیتا ہے؟ اور اس کی آقا قربان فرمایا اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ، دلہن بھی پہنچاؤ، حلوہ بھی پہنچاؤ، سامان بھی پہنچاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سب کچھ پہنچ گیا۔ جب دوسرا دن آیا نا، رات گزری، تو امام الانبیاء نے ایک صحابی کو فرمایا تم زور کے وقت نا اس گھر کے پاس چلے جانا، وہ جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور تم عصر تک نا گھر کے گرد چکر لگانا، اس گلی سے گزرتے رہنا، اور سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جو ہی رونے کی آواز آئے مجھے بتانا تو نے آ کے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، وہ صحابی عصر تک باہر ہے، گلی میں جب جائے اندر سے ہنسی کی آواز آئے، خوشی کی آواز تو آئے، رونے کی نہ آئے۔ عصر کا وقت ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کیا خبر ہے؟ عرض کی آقا وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، اندر سے تو ہنسی کی آواز آ رہی، اندر سے تو خوشیاں پنپ رہی۔ امام الانبیاء سجدے میں گرے، مولا یہ کیا راز ہے؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اس نے خبر دی تھی کل زور کے وقت جوان نے فوت ہو جانا ہے، اور ابھی تک وہاں رونے کی آواز نہیں آئی، اندر خوشیاں ہنسی ہیں، مولا کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے آواز دی میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو جبریل نے بتایا تھا سچ بتایا تھا، تقدیر یہی تھی آج اس جوان نے مر جانا ہے، زور کے وقت فوت ہونا ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس کی شادی کر کے سامان بھیجا، کھانے کا انتظام بھی آپ نے کیا تھا، جب آپ نے کھانا بھیجا نا تو عشاء کے وقت دلہا دلہن نے جب دسترخوان لگایا کھانے کے لیے، میرے حبیب ادھر وہ لقمے توڑنے لگے، ادھر دروازے پر کسی بھوکے نے آواز دے دی، اس نے آواز دی تھی میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ جسے آپ نے دولہا بنایا تھا اس نے دلہن سے کہا، اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے تیرے جیسی شریف بیوی مل گئی، یہی کافی ہے کہ تیرا نکاح حضور نے میرے ساتھ کیا، تو اگر تو اجازت دے تو یہ سارا اٹھا کر فقیر کو نہ دے دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا میرے حبیب جو میٹھا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا آج ملا وہ بھی اس نے میرے نام پہ دے دی۔ تو جب روٹی اور حلوہ پہنچا نا فقیر کی جولی میں، فقیر نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، انہیں اولاد دینا۔ اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر وہی تھی کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن جب غریب کے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بزرگوں اور جوانوں، اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی بیمار تو نہیں، دوائی کے لیے تو نہیں تڑپتا ہے، کوئی بچے ایسے تو نہیں، تمہاری سرپرستی کے محتاج تو نہیں ہے۔ ان کے آنسو صاف کرو، اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے گی، مدینے والا قبر میں خوش ہوگا، خدا حشر میں خوش ہوگا۔